رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رش شہید کربلا کے واسطے۔ ناظرین سامعین قدر الحمدللہ، آج عظمت و برکت والی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آج 22 رمضان کریم ہے۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے، آپ کو محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ آج 22 رمضان کریم ہے، عظمت و برکت والا دن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ مزید برکت ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے کمسن ثنا خاں ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، عبدالرحیم شاہ قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان جزاک اللہ، اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ میں گزارش کروں گا کہ نعت شریف آپ پیش فرمائیں عبدالرحیم شاہ قادری۔ آج 22 رمضان کریم الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے علی بھائی، رمضان کا مہینہ اور مدینے کے حوالے سے مجھے خطا کا رسال انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ کیا بات ہے، بہت مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میرے آقا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میرے آقا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کیوں میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ان کی الفت میں کونین بھلا دیتی ہے، کیونکہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن
آپ کا مہمان مدینے میں رہے. اور مکتا چھوڑ آیا ہوں دل و جانیے کہہ کر اعظم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چھوڑ آیا ہوں دل و جانیے کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. اچھا عبدالرحیم شاہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے استاد کون ہیں؟ استاد میرے ماشاءاللہ سے تلفظ قواعد مخارج زیادہ کروانے صحیح کروانے والے میرے خان اختر ندیم نقشبندی صاحب جی. اور دوسرے میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی. جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. وقت ہوا ہے وقفے کا. رمضان 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 رمضان. ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے ہمارے سید عبدالرحیم شاہ نے بہت پیاری نعت شریف پیش کری. ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری بہن ماشاءاللہ بہت پیاری ثنا خاں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت اچھا انداز سے نعت شریف بھی پڑھتی ہیں. میری مراد بشرا محمد یوسف سے. بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو مزید ترقیاں اور برکت عطا فرمائے. کیوں نہ یہ ثنا خاں بھی ہیں تو ہم نعت شریف سنتے ہیں. ملتمس ہوں آپ نعت شریف سنیں. بسم اللہ. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، ماشاءاللہ. پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو سبحان وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لے خبر سبحان اللہ. آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر. بہت خوب. ماشاءاللہ یہ نعت شریف پڑھنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ بس یہ میرا اپنا شوق تھا، میں نے کہیں سے نہیں سیکھا، میں خود ہی پڑھتی تھی اور مجھے بس نعت. اچھا نہیں، آپ کے والدہ یا والد کون آپ کی رہنمائی کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ کوئی کو رہنمائی کرنے والا کون؟ جی نانی کیا کرتی تھی رہنمائی. اچھا جی انہوں نے یہ جذبہ پیدا کیا. اچھا ماشاءاللہ. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت. کوئی میں چاہتا ہوں کوئی اور کلام کوئی آپ دعا اشعار کا کوئی وہ بھی ہو جائے تاکہ جو ہے ماشاءاللہ آپ اتنا دور سے آپ حیدرآباد نیوز آئی ہیں تو یہ نہ ہوگا آپ کہیں کہ بھائی ہمارے بھائی نے جو ہے ہمیں کم موقع دیا. بسم اللہ کیجیے دو اشعار اور کسی کلام کی جو آپ بہتر سمجھیں. جی ماشاءاللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے.
पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है। जज़ाकल्लाह बुशरा मोहम्मद यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे रमज़ान करीम के 22 रोज़े की ट्रांसमिशन करम में रमज़ान में तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक वफ़े का, मिलते हैं वफ़े के बाद। देखते रहें कि करम है रमज़ान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987।
فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے گریز کریں، استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں۔ A public service message by Lasifa Bread۔ ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر، بولیورڈ مال کے ساتھ۔ ایگزیکٹو جم، wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall حیدرآباد۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک، 40% آمدنی کے حصے دار بنیے، بگ برانڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گارنٹیڈ رینٹ، بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں۔ آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹورک، فون 022 341 3204 and 05۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان میں آپ کا میزبان صاحب رضا حافظ محمد نقشبندی محبت برا سلام آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آج 22 رمضان کریم ہے، وقفے سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے ایک ہماری بہن بشرا یوسف کی نعت شریف سنی، عبدالرحیم شاہ قادری کی نعت شریف سنی، بہت خوبصورت ہے۔ نعت خانوں کا سیگمنٹ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ناظرین، ہمیں اب جوائن کیا ہے جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے، جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ 22 رمضان کریم ہے اور ہمارا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے میں علامہ صاحب پہلا سوال لیتا ہوں کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک سے بیان کروں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کا کہ آپ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس طرح کا خوبصورت پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام قرآن مجید سے بیان فرمائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ حضور علیہ السلام کے اختیارات بیان فرمائے، جس میں ایک آیت مبارکہ بالکل واضح ہے، قرآن مجید کی سورہ کوثر کی آیت مبارکہ ہے، جو کہ پورے قرآن میں سب سے چھوٹی صورت ہے، سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنی کیے، بعض مفسرین نے کوثر کا معنی اولاد لکھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے۔ ایک معنی حضور علیہ السلام کی کثرت معجزات لکھے کہ جتنے معجزات حضور علیہ السلام کو دیے گئے ان سے پہلے کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے گئے۔ تیسرا کثرت امت کا ہونا، کیونکہ ہر امت کا ایک ٹائم پیریڈ تھا
اس کے بعد وہ امت ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امت ہے جو قیامت تک رہے گی۔ اور ایک معنی علماء نے جو بیان کیا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اور قرآن میں یہ کوثر کے معنی ایک یہ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کے معنی مفسرین نے جو یوں بیان کیے تو اب معنی یوں ہوگا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو مختار کل بنا کر بھیج دیا، یا مختار کل بنایا ہے، یا ہر چیز کا اختیار ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ایک تو آیت یہ ہو گئی۔ دوسری قرآن مجید کی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، سبحان اللہ، کہ اے محبوب ہم جو ہے آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب وجہ کیا ہے محبوب؟ آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارا قبلہ کوئی اور ہو۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے پر پھیر دیں گے جس پر محبوب آپ راضی ہوں گے۔ یعنی رضا اگر آپ دیکھیں تو مصطفیٰ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس پر آپ اختیار کریں، جس قبلے کو آپ اختیار کریں ہم اسی کو قبلہ آپ کے لیے بنا دیں گے۔ کیا بات ہے! تو یہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ درود پاک کی کوئی فضیلت اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو۔ درود پاک کی بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ریڈ 15 ٹائم درود پاک بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور اس کو جزا کیا دیں گے؟ فرمایا جزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن میں محمد علیہ السلام اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا اس چیز کو دیکھیے گا اور مجھے وقت کی تھوڑی سی اجازت دیں تو میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد میں اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ اب جیسی حضور نے دیکھا نا تو اظہار محبت، اظہار شفقت کے لیے حضور نے ایک پیڑا لیا روٹی کا اور اپنے دست مبارک سے تندور میں لگا دیا۔ اب جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تندور میں اس روٹی کو لگایا ہے، راوی فرماتے ہیں تمام روٹیاں پک گئیں لیکن جس روٹی کو نبی کریم کا ہاتھ مبارک لگا تھا اس روٹی کو تندور کی آگ نے نہیں جلایا ہے۔ یہاں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ لگنے پر آگ دنیا کی نہ چھو سکے دنیا میں، تو قیامت میں جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے گا پھر جہنم کی آگ اسے کس طرح چھوئے گی۔ اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، بہترین، بہت خوب، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور کوئی مزید اگر کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے؟ درود پاک کے دیکھیں بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر، اب ایک پر تھا 10 پر ہی 100، اور 100 پر قبلہ قاعدہ اور قانون یہی لاگو ہونا چاہیے کہ 100 پر 1000 ہونی چاہیے، لیکن بندہ درود پاک پڑھتا کس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، جہنم سے دور ہو جائے، تو حضور نے اسے نسخہ عطا فرما دیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو ایک پر تو اللہ 10 رحمتیں دے رہا تھا، 10 پر تو اللہ 100 رحمتیں دے رہا تھا، لیکن 100 پر 1000 رحمتیں اللہ نہیں دے گا، بلکہ اس کو اللہ کیا اجر دے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت عمدہ انداز سے، خوبصورت انداز سے آپ ماشاءاللہ سوالات کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن کچی قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ مجھے علامہ صاحب ایک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی قسمیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا طویل چیپٹر ہے اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہ آپ کے پاس چونکہ سوال آیا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام کی ابتداً 2 قسمیں علماء نے بیان کی ہے۔ ایک تو ہے اختیارات ذاتی اور ایک ہے اختیارات عطائی، اور پھر اس کے بعد 2 قسمیں مزید اختیارات عطائی میں ہو جائیں گی، وہ ہے اختیارات تشریعی اور وہ دوسرا ہے اختیارات دنیاوی۔ اب میں پھر پیچھے لے کے جاؤں گا، آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ اختیارات عطائی میں اور ذاتی میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں اختیارات عطائی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا کی، اور ذاتی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خود کے ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیے۔ اب اختیارات تشریعی اور اختیارات دنیاوی کیا ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں اختیارات تشریعی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو شریعت کے اختیارات عطا کر دیے۔ مثال لے لیجئے کہ حضور علیہ السلام جسے چاہے، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دیں۔ اب آپ کہیں گے جناب کیسے؟ تو دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو نان و نفقے کی تو ایک ساتھ 4 شادیاں بھی تمہارے لیے جائز ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنے کے بعد مولا کائنات کو کہ علی دوسروں کے لیے تو ایک ساتھ 4 بیویاں رکھنا جائز ہے، لیکن جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تیرے لیے دوسری شادی کرنا ناجائز ہے۔ اب دیکھیں دوسروں کے لیے تو جو حکم جائز کا ہے یہاں وہی حکم ناجائز کا آ رہا ہے۔ تو یہ تشریعی اختیار۔ اور پھر دنیاوی اختیار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بڑی طویل حدیث مبارکہ میں اس کو بڑا مختصر کر رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نے آسمانوں کی طرف ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر دوسری بار کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر تیسری بار بلند کیا، پھر نیچے کر لیا۔ یہ معاملہ صحابہ کرام دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوا مجھے جنت دکھائی گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ اس میں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنت کا دیکھنا ہی دنیاوی معاملہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے ہاتھ اوپر کیا اس لیے کہ میں انگور کا ایک خوشہ توڑ کے لے آؤں، پھر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ اور حضور فرماتے اسی حدیث میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ حضور فرماتے کہ اگر میں وہ انگوروں کا خوشہ لے آتا تو فرمایا حضور نے خدا کی عزت کی قسم ہے کھانے والے قیامت تک کھاتے انگور ختم نہ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دیا۔ کیا بات ہے ناظرین، وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم رمضان۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहाइशी मंसूबो।
मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम के खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन कर हमें रमज़ान में मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी, हैदराबाद न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। आज 22 रमज़ान करीम में हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुर्रहमान खच्ची कादरी दामद बरकतुहुल आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। मौजू है इख्तियारत मुस्तफ़ा। वो जो चाहें चाँद को तोड़ दें, जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया कि मौज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। क्या इख्तियारत मुस्तफ़ा है, सुबहान अल्लाह। गुफ्तगू जारी है, अल्लामा साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब सवाल एक आया है हमारे व्यूवर्स का कि मुख्तार कुल का माना क्या, माना बयान फरमा दें। यानी कि कलाम का जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे,
جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جی علامہ صاحب، مختار کل کا معنی آپ نے ہی بیان کر دیا حضرت شعر میں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ حضرت میں نے ترنم میں بیان کیا ہے، بڑا خوبصورت بیان کیا، یہ مولانا اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا کلام ہے۔ دیکھیں مختار کل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا اختیار دیا، مطلب یہ نہیں کہ دو چیزوں کا دے دیا تیسری کو روک دیا کہ نہیں، اس کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے کہ میرا محبوب جب چاہے جس چیز میں چاہے اپنا تصرف کر سکتا ہے۔ نبی کریم کو اس طرح کا اختیار دیا گیا، تو اسی لیے مولانا اختر رضا خان صاحب علیہ رحمٰن نے کہا نا کہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بے شک یہ اس کا آسان سا معنی ہے، یوں تو اگر تفصیل میں جائیں گے تو بڑی لمبی بحث چھڑ جائے گی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھ چلیں ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال اور تھا، حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں اختیارات مصطفیٰ۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اختیارات مصطفیٰ کافی بیان کیے گئے ہیں، میں یہاں دو چار حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں جب آپ کے سوال آیا ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حدیث مبارکہ ہے صحیحین کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہی رہا کرتے تھے، اور یہ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی بلیاں تھیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو لقب دے دیا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ یا اے بلیوں والے ہیں۔ اچھا ایک پنجابی کے بندے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ابو ہریرہ کا، یہاں بات آ گئی ہے تو میں نے چاہا کہ کر دوں۔ ہم عشق اور ذوق والے ہیں اور بات ہی ذوق والوں کی ہو، عشق کی تو پھر سبحان اللہ۔ جناب بہت مہربانی ہے آپ کی۔ دیکھیں وہ ایک بندے سے نا امام صاحب تھے کسی مسجد کے، تو ہر امام تو عالم نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ لوگوں کی محنتیں ہیں کہ آپ یہاں علماء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے بلا کے بٹھاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محنتیں ہیں، اور ہم حیدرآباد ٹیم کی یہ کاوشیں ہیں کہ وہ علماء کو بلاتے ہیں۔ تو ایک امام صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے پنجابی میں کہہ دیا ہر ویلے نبی تے کول رہنے والا، مطلب ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والا۔ تو یہ معنی بھی بڑا اچھا ہے جی، ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نا یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو حدیثیں سنتے تھے، یاد نہیں رہتی تھی، حافظ بڑا کمزور تھا۔ حضور علیہ السلام سے ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حدیثیں آپ سے سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے آسمانوں کی طرف ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کھولی، حضور نے خالی ہاتھ نہ اس کے اندر ڈال دیا، فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے اس دن سے مرتے وقت تک میں کبھی حضور کی کوئی حدیث بھولا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میں حدیث مبارکہ مکمل کر دوں۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت طویل حدیث مبارکہ یہ بھی، حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ہمارا دروازہ بجاؤ اور کہو کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں۔ اندر سے دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا آیا، توجہ دیجئے گا، ایک پیالے کو دو تین بندے دودھ کے پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ وہ پیالہ جیسے ہی بھرا ہوا آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو پلانا شروع کر دو۔ اور اس وقت نا اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی۔ اچھا کہیں یہ وہ تو نہیں جو نعت میں اشعار بھی ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا؟ جی وہی واقعہ ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر،
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پہ گیا. اللہ اللہ. جی جناب. تو یہ سید اعلیٰ حضرت کا کلام کا شعر ہے. دیکھیں نا، کہیں دادا کمال کر رہے ہیں تو کہیں پوتے اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ جناب ایک پیالہ دودھ کا کتنے پئیں گے اور مجھے کیا ملے گا، لیکن چونکہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی ہے، دن کو کہا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلانا شروع کیا. 70 صحابہ پیٹ بھر کے پی چکے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے خدا کی عزت کی قسم ہے دودھ جتنا پہلے تھا اتنا ہی ابھی تک رہا، دودھ میں کمی واقع نہیں. کیا بات ہے. پھر فرماتے کہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے بھی پینا شروع کیا. فرماتے میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرماتے میں نے اور پیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے میرا پیٹ بھی بھر گیا لیکن دودھ میں سے قطرہ بھی پیالے میں سے دودھ کا ختم نہیں ہوا تھا. اب فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پیالے کو لیا، اپنے لبوں سے لگایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوش فرما کے ختم فرمایا. تو یہاں حضور کا اختیار یہ ہے کہ جو 71 مل کے نہیں کر سکے وہ نبی کریم علیہ السلام نے اکیلے نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت پیارا ماشاء اللہ، بہت عمدہ اپنے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. اور علامہ صاحب اس کے حوالے سے کچھ آپ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک تو عالمی وبا چل رہی ہے، جو عالمی وبا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ امت مسلمہ کتنی پریشانی کے عالم میں ہے. اس حوالے سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں امت مسلمہ کو؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور وصال کے بعد جب مدینہ شریف میں 1 سالی ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اس وقت موجود تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے فرمایا کہ آپ چلیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ ان سے عرض کریں کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم پر باران رحمت نازل کرے گا. تو دیکھیں اس مشکل کی گھڑی میں ایک تو یہ روایت ہو گئی. پھر حضرت فاروق اعظم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے بھی نبی کریم علیہ السلام کے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے انہوں نے سلام عرض کیا، دعا کا کہا. فرماتے ہیں کہ پھر بارش ایسی ہوئی کہ 1 ہفتے تک مسلسل بارشیں چلتی رہی. اور ایک روایت اور ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں اماں جان ام المومنین، چونکہ 1 سالی ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حجرے کی چھت پر ایک کھڑکی ہے، فرمایا اس کھڑکی کو کھولو. جب اس کھڑکی کو کھولو گے آسمان چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرے گا، پانی چھما چھم برسنے لگ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وقت جب عالمی وبا کرونا وائرس چل رہی ہے اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو نیست و نابود فرمائے اللہ رخ مصطفیٰ کے صدقے میں، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت دن چل رہے ہیں اور افطار کا وقت بھی قریب ہے. یقیناً افطار کے دسترخوان گھروں میں سج چکے ہیں اور ادھر اسٹوڈیو میں بھی افطار کا دسترخوان سج چکا ہے. تو افطار کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کے لیے آمین کہنے پر فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے. تو اس وقت دعا کریں حضور کا وسیلہ دے کے اور کثرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. جزاک اللہ علامہ صاحب. وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم رمضان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے
तेरा मेरा रफ्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रफ्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करें मेरे ज़ान में मेलबान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ आप देख रहे हैं बरकत व अज़मत वाली ट्रांसमिशन। आज 22 रमज़ान करीम है। खुदा के अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, क्योंकि जो इख्तियारात की बात हुई तो फिर अज़मत भी सरकार की मैं बयान करूँ। मकामे मुस्तफ़ा
مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی دی ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مدینے کا زیری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے نبی جانے، میری میٹھی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ علامہ صاحب کوئی امت کے نام پیغام دینا چاہیں؟ بس یہ کہ درود پاک کی کثرت کریں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حیدرآباد نیوز کی بڑی کاوشیں ہیں، آپ ان کے فیس بک پیج کو فالو کریں، لائک کریں، ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں، اس پہ کمنٹس کریں، اور جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن کچی قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ماشاء اللہ ایک بار پھر چینل کے لیے ٹائم عطا فرمایا، اللہ آپ کو مزید برکات عطا فرمائے۔ ناظرین، دسترخوان سج گئے ہیں افطار کے، تو اب چلتے ہیں، علامہ صاحب سے التجا کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑی ہے، علامہ صاحب دعا فرمائے۔ علامہ السلام۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا قلد حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله يا رب العزت يا جل جلاله صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہم سب گناہگاروں کے رب، یہ وقت قبولیت کا ہے، ہماری تمام نیک جائز دلی حاجت تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ترقی اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس کی وبا کو عالم دنیا سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حیدرآباد نیوز کو اور ان کی جتنی ٹیم ممبران ہیں تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، کرم رمضان ٹرانسمیشن برکت و عظمت والی، اور مہینہ بھی ایسا ہے، نام بھی ٹرانسمیشن کا کرم ہے رمضان، اللہ کا کرم سب پہ ہو، سرکار کی نظر عنایت ہو، بزرگوں کی شفقتیں ہوں، عالم عنایت ہوں، بزرگوں کی خدمت کریں، والدین کا ادب کریں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کس کی دعا سے کیا اللہ کریم عطا فرما دے، کیا ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اور یہ رمضان کی ساتھ ہے تو ڈبل تیبل دونا تینا ثواب جو ہے وہ ہو جاتا، بڑھ جاتا ہے، اور جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ اللہ کریم آپ پر، ہم سب پر، اور حیدرآباد نیوز کرم رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات کی ترقیاں عطا فرمائے۔ اور میں آج کے پیغام میں یہ کہوں گا، جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ، جتنے بھی علماء کرام آئے، سب کا میں دل سے شکر گزار ہوں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ تمام کو آباد و شاد رکھے، اللہ ملک پاکستان پر کرم میں خاص عطا فرمائے۔ سب سے میں یہی کہوں گا، اگر کوئی عالم ہے، اس کا ساتھ والا کوئی عالم دوست ہے، وہ خطاب اچھا کرتا ہے تو اسے جلن حسد نہ رکھیں۔ کوئی نعت خواں ہے، اگر وہ اچھی نعت پڑھتا ہے یا کوئی اور اچھا لیول پہ جا رہا ہے تو اس کے حسد جلن نہ کریں اس سے، آپ بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ کریم تو نے اس کو ترقی عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری فیلڈ کا ساتھی ہے،
اس کو ترقی عطا فرما. تو انشاءاللہ جب ہمارا یہ حسن ظن ہوگا تو اللہ کریم ہمیں ترقیاں اور برکت عطا فرمائے گا. کیونکہ سب کی کامیابیوں سے حسد جلنا نہیں کرنا. ہم نے دوست احباب کی کامیابیوں سے, کوئی بیچارہ انجینئر بن رہا ہے یا آپ کا کوئی دوست ڈاکٹر بن رہا ہے, یہ نہیں کہ یار یہ تو ڈاکٹر ہے, یہ نہیں. جو کوئی جس منزل پہ جا رہا ہے, کامیابی کی طرف جا رہا ہے, آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کریم اس کے لیے دعا کرنے کے وسیلے سے آپ کا اللہ بیڑا پار کر دے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ فرش کے لوگوں پہ کرم کرو, رحم کرو, عرش کا رب تم پہ رحم فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی کو بہت ساری دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.